السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال في موضع آخر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا۔ تعریف و توصیف صلی اللہ رب العالمین کے لیے جو یک و تنہا اس کائنات کا خالق و مالک ہے، اور اس کے بعد انگنت بے شمار درود و سلام سب سے آخری نبی سید المرسلین شافی محشر ساقی کوثر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہ رب العالمین نے جب اس دنیا کو بنایا، دنیا کو بنانے کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک چیز ہمیں بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں دنیا کے اندر زندگی اس لیے دی ہے، تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے، تمہیں جب تم کچھ نہیں تھے ماں کے پیٹ کے اندر زندگی دی، ماں کے پیٹ کے باہر دنیا کے اندر زندگی دی۔ اس موت اور زندگی کا بنانے والا رب العالمین کہ تم پیدا ہوئے جب کچھ نہیں تھے، پیدا ہونے کے بعد تمہیں مرنا ہے، اس سسٹم کے اندر اللہ رب العالمین کا مقصد یہ کہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون زیادہ اچھا عمل کرنے والا ہے، ایکم احسن عملا، کہ سب سے بہترین عمل کرنے والا کون؟ اللہ رب العالمین اس چیز کو جانچنا چاہتا ہے، پرکھنا چاہتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین کا فرمان کہ کل من علیہا فان، جو اس کائنات کے اندر پیدا ہوا اسے فنا ہونا ہے۔ کہیں رب العالمین کا فرمان کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی دنیا کے اندر اگر آئے ہو تو تمہیں مرنا ہے، موت یقینی ہے، تم اپنی موت کو روک نہیں سکتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج ہماری سب سے بڑی پریشانی غم، فکر، ٹینشن۔ وہی میرا آج کا عنوان ہے کہ ٹینشن کیوں آتے ہیں، فکر اور غم کیوں آتے ہیں۔ آج آپ عام طور پر جتنی بیماریاں ہمارے سماج کے اندر پائی جاتی ہے، اگر ان بیماریوں کے بارے میں کسی بھی ڈاکٹر کے پاس جائیں تو ایک ہی چیز کہتے ہیں، شوگر ٹینشن مت لیا کرو، تھائرائیڈ ٹینشن مت لیا کرو، ہارٹ پیشنٹ ٹینشن مت لیا کرو، فلاں فلاں بیماری ٹینشن مت لیا کرو۔ یعنی جتنی بیماریاں آج سماج اور معاشرے کے اندر عام ہیں، ان کی بنیادی وجہ انسان کا ٹینشن لینا، فکر کرنا، ہر وقت سوچ کے اندر پڑے رہنا۔ تم سوچتے بہت زیادہ ہو، کہیں کھوئے رہتے ہو، ہر وقت ٹینشن کے اندر رہتے ہو۔ ڈاکٹر صاحب کا پہلا سوال یہی ہوتا ہے، یعنی ان کا یہ جاننا، ان کا یہ ماننا، ان کے تجربے نے ان کو یہ بتایا ہے کہ زیادہ ٹینشن کرنے والا بیمار ہو جاتا ہے، زیادہ فکر کرنے والا بیمار ہو جاتا ہے۔ اسلام نے ہمیں ٹینشن کی کئی وجوہات بتائی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ کے نبی کا فرمان کہ عجبا لامر المومن ان امرہ کلہ لہ خیر، کہ یقیناً مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہوتا ہے، کیونکہ مومن کو ٹینشن نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ اگر اللہ رب العالمین اسے آزمانے کے لیے تکلیف دیتا ہے، مثال کے طور پر بیمار کر دیا، چلتا ہوا کاروبار روک دیا، کوئی اور الگ الگ قسم کی پریشانی آ گئی، تو اللہ رب العالمین اگر کسی مومن کو آزمانے کے لیے، امتحان لینے کے لیے ٹینشن دے دے، پریشانی دے دے، اور وہ اس عالم میں اللہ کا شکریہ ادا کر دے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ وہ اگر اللہ رب العالمین کے لیے صبر کر لے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر اللہ تعالیٰ کوئی نعمت دے دے
اولاد دے دی، کاروبار چلا دیا، پریشانیوں کو ختم کر دیا، اور اس عالم میں وہ شکریہ ادا کر دے تو اس کے لیے بہتر ہے. یعنی پریشانی آنے پر صبر کیا اس کے لیے بہتر، اچھائی دینے پر شکر کیا اس کے لیے بہتر. مومن کبھی تکلیف کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے. مومن ہمیشہ خوش ہوتا، مومن کو کبھی غم نہیں ہوتا، مومن کو کبھی فکر نہیں ہوتی، مومن کو کبھی ٹینشن نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ مومن جانتا ہے کہ میرا رب سورہ بقرہ آیت نمبر 155 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ یقیناً اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ ہم ضرور بضرور تمہارا امتحان لیں گے، یقیناً تمہارا ٹیسٹ لیں گے، یقیناً یہ پریشانی آئیں گی. کبھی کیسی پریشانی آئے گی؟ ہم تھوڑی تھوڑی پریشانیاں تمہیں دیں گے. کیسے دیں گے؟ کبھی ٹینشن دیں گے، کبھی فکر دیں گے، کبھی غم دیں گے، کبھی اولاد کا انتقال، کبھی گھر میں کسی کا انتقال، کبھی کاروبار کا نہ چلنا، کبھی فصلوں کا تباہ ہو جانا. یعنی دنیا کے اندر جتنی پریشانیاں ہیں اس کا آنا یقینی ہے. اور آنے کا مقصد کیا؟ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو چیک کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ تمہارے صبر کو چیک کرنا چاہتا ہے کہ جب تک میں بندے کو نعمت دیتا ہوں وہ خوش ہوتا ہے، جب نعمت چھینتا ہوں وہ صبر کرتا کہ نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں شکر ادا کرتا کہ نہیں کرتا. تو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر غم اور تکلیفوں کے آنے کو یقینی قرار دیا ہے، لیکن مومن کو کہا کہ تو اس سے بچنے کا راستہ اپنانا، تو ٹینشن سے دور رہنے کی کوشش کرنا، تو اپنے آپ کو غم کے اندر ہلاک نہ کر لینا. آج ہم پڑھتے ہیں نا ابھی نیوز کے اندر، کیونکہ ابھی قریبی کے اندر ایگزامس ہوئے، 10 12 کے بورڈ کا رزلٹ آ رہے ہیں، کئی بچوں نے آتم ہتیا کر لی. کیوں؟ فیل ہو گئے، آتم ہتیا کر لی. کئی آپ بڑے بڑے کاروباریوں کے بارے میں پڑھیے کہ لوگوں نے سوسائڈ کر لیا. وجہ کیا؟ قرضہ زیادہ ہو گیا تھا، سوسائڈ کر لیا. وجہ کیا؟ قرضہ زیادہ ہوا، سوسائڈ کر لیا. وہ قرضے کو ادا نہیں کر پا رہے تھے، قرضے سے نکلنے کا ان کے پاس راستہ نہیں تھا. یعنی ان کو اپنی زندگی کو ختم کرنا اتنا آسان لگا کہ میرے ٹینشن زیادہ بڑا ہے، اس سے بہتر ہے کہ میں اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر لوں. اللہ رب العالمین ہمیں اس سے روکتا ہے، اسلام ہمیں اس سے روکتا ہے. اسی لیے ہمارے نبی کا فرمان کہ اگر تم میں سے کسی انسان نے خودکشی کر لی تو اس کا عذاب یہ ہے کہ جب تک قیامت قائم نہ ہوگی ہمیشہ، اور اسے جہنم میں بھی ڈالا جائے گا، اور اس کا عذاب یہ ہوگا کہ جیسا اس نے اپنے آپ کو مار کر سوسائڈ کی ویسے ہی وہ اپنے آپ کو کرتا رہے گا. مارے گا پھر زندہ ہوگا، مارے گا پھر زندہ ہوگا، مارے گا پھر زندہ ہوگا. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے اوپر عذاب ہوگا. کیونکہ اسلام ہمیں ٹینشن کا حل یہ نہیں بتاتا کہ ہم اپنی جان کو ہلاک کر لیں، اپنے آپ کو برباد کر لیں، اپنی زندگی کو ختم کر لیں. اب میں بات آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ ٹینشن اور غم آنے کی کئی وجوہات ہوتی ہے جس پر ہم کبھی غور نہیں کرتے، ہم کبھی اس کے بارے میں سوچتے ہی نہیں. رات میں سو رہے ہیں صاحب، نیند نہیں آ رہی ہے، کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھانے میں مزہ نہیں آ رہا ہے، کھانا کھانے کا من ہی نہیں ہوتا ہے، سوتے ہیں تو نیند ہی نہیں آتی ہے، کہیں کسی جگہ دل ہی نہیں لگتا ہے. اتنا غم اور ٹینشن میں نے اپنے دل کے اندر پیدا کر لیا ہے. تو اس کی وجہ بتاتے ہوئے اسلام نے سب سے پہلی وجہ کہ جس کی وجہ سے انسان سکون کی زندگی نہیں گزار پاتا، وہ ہمیشہ ٹینشن اور غم کے اندر رہتا ہے، اس کی سب سے پہلی وجہ گناہوں کا زیادہ ہونا. جب انسان گناہوں کی زندگی جیتا ہے اللہ رب العالمین اس کی زندگی سے سکون کو اٹھا لیتا ہے. میں راہ چلتے لوگوں کو گالیاں دوں، میں لوگوں کو برا بھلا کہتا رہوں، میں بہن کے حصے پر قبضہ کر لوں، میں بھائی کے حصے پر قبضہ کر لوں، میں کسی کی دکان پر قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں، میں کسی کے مکان پر قبضہ کر کے بیٹھ جاؤں، میں بے نمازی کی زندگی جیوں، میں زکوٰۃ ادا نہ کروں، پیسہ آنے کے بعد حج اور عمرہ نہ کروں. غرض یہ کہ کسی بھی قسم کے گناہ میں جب انسان ملوث ہوتا ہے تو سید المرسلین کا فرمان اللہ رب العالمین اس کی زندگی سے سکون کو اٹھا لیتا ہے. اسے سکون نہیں رہتا، کتنا ہی کما لے، کتنا ہی پیسہ آ جائے، کتنی ہی مال اور دولت آ جائے، رب العالمین اس کی زندگی سے سکون کو ختم کر دیتا ہے. آپ دیکھ لیجئے کئی لوگ کروڑ پتی ہیں، رئیس ہیں، بڑے بڑے بنگلے ہیں، گاڑیاں ہیں، لیکن سکون نہیں، نیند نہیں آتی، کھانا نہیں کھا پاتے. کیوں؟ کیونکہ جب گناہوں کی زیادتی ہوتی ہے اللہ رب العالمین زندگی سے سکون کو اٹھا لیتا ہے. ہمارے نبی کا فرمان الاثم ما حاق فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس. گناہ کس سے کہا جاتا ہے؟ پوچھا گیا گناہ کس سے کہا جاتا ہے؟ کہا گناہ اسے کہا جاتا ہے وہ عمل کہ جس کے کرنے کے بعد تیرے دل سے اطمینان ختم ہو جائے، سکون ختم ہو جائے. ارے گالی دی تھی میں نے اس کو، ارے اس کو میں نے مارا تھا، ارے اس کا میں نے مال چھینا تھا، میں اس کی دکان پر، اس نے مجھے کرائے پر دکان کی دی تھی، میں قبضہ، ہمارے مسلم محلوں کا عام معاملہ ہے نا، دکان کرائے پر لی، 5 سال ہو گئے، مطلب دکان میری ہو گئی، اب کرایہ بھی بند، لگاؤ کیس. مکان کسی نے کرائے پر دیا، رہ رہے. اللہ تعالیٰ سکون کیسے دے گا؟ اس کے بعد آدمی کہتا ہے مولانا کاروبار نہیں چلتا، برکت نہیں آتی، بچوں کے رشتے نہیں ہو رہے، گھر کے اندر جھگڑے زیادہ ہوتے ہیں. وجہ یہ کہ تو جب کسی کے مال پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے، حرام کاری کر رہا ہے، رب العالمین کیسے تیری زندگی کے اندر سکون دے گا؟
یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ گناہ وہ ہے کہ جس کے کرنے کے بعد گناہ کرنے والے کو سکون نہیں ملتا اور وہ ڈرتا ہے کہ کسی کو میرا گناہ پتہ نہ چل جائے، کسی کو میری حرام کاری پتہ نہ چل جائے، کسی کو میرا غلط کرنا پتہ نہ چل جائے۔ گناہ انسان کو سکون نہیں لینے دیتا۔ اپنے اعمال پر غور کرنا، جیسے آج بستر پر جانے کے بعد ایک بار سوچنا کہ آج دن بھر میں نے کتنے گناہ کیے، انٹری نہیں کر پاؤ گے آپ، اتنے گناہ دن بھر کے اندر ہم کرتے ہیں۔ صبح جب اٹھا تھا اس کو گالی دی تھی، اس کو جھوٹ بولا تھا، اس کو دھوکہ دیا تھا، اس سے وعدہ کیا تھا تجھے پیمنٹ دوں گا، نہیں دیا، اس کے ساتھ برا کیا، نماز کا وقت ہوا نماز نہیں پڑھی، یہ کیا وہ کیا یہ کیا، اور اس کے بعد نیکیوں کو چیک کرنا کیا دن بھر میں نیکیاں کتنی کی، انگلیوں پر گن لو گے، صرف 4 نیکی ہوئی، صرف 5 نیکی ہوئی، صرف 6 نیکی ہوئی، لیکن گناہ بہت زیادہ تھے، حرام کاریاں بہت زیادہ تھیں، لوگوں کا دل دکھانا بہت زیادہ تھا۔ تو سید المرسلین کا فرمان کہ جب انسان گناہوں کی زندگی اپناتا ہے، رب العالمین اس کی زندگی سے برکتوں اور سکون کو اٹھا لیتا ہے، اضطرار کی کیفیت، پریشانی کی کیفیت، اضطرابیت کی کیفیت کہ وہ انسان سکون کی زندگی جی ہی نہیں پاتا، اسے نیند ہی نہیں آتی، اسے بھوک ہی نہیں لگتی، کیونکہ گناہوں کی زیادتی انسان کو سکون نہیں دیتی۔ اس کے مقابلے میں اگر انسان نیکی کا راستہ اپنائے، حلال کا راستہ اپنائے، زبان کی حفاظت کرے، اچھے بول بولے، نماز کی عادت بنائے، حلال روزی کھانے کی عادت بنائے، رب العالمین کہتا ہے کہ من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اگر تم میں سے کوئی مرد یا عورت، چاہے مرد کرے تو بھی چاہے عورت کرے تو بھی، اگر تم میں سے کوئی مرد اور عورت ایمان کی حالت پہ نیک عمل کرتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ایسے انسان کو پاکیزہ اور پیاری زندگی دے دیتے ہیں، اطمینان والی زندگی دے دیتے ہیں۔ جتنا ملتا ہے وہ سکون کے اندر رہتا ہے، کم کماتا ہے سکون کے اندر رہتا ہے، گاڑی نہ ہو وہ سکون کے اندر رہتا ہے، کرائے کا مکان ہو وہ سکون کے اندر رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، میں حلال کام کرتا ہوں، میں حرام روزی کماتا نہیں، میں حلال پر زندگی گزارتا ہوں، چاہے میرا رب کم دے لیکن میں سکون کی زندگی گزارتا ہوں۔ ایسے انسان کو اللہ رب العالمین سکون دے دیتا ہے۔ گناہوں سے بے اطمینانی آتی ہے اور نیکیاں کرنے سے رب العالمین سکون دے دیتا ہے، اطمینان دے دیتا ہے۔ دوسرا عمل کہ جس کی بنیاد پر انسان کی زندگی سے سکون چلا جاتا ہے وہ ہے شرک۔ شرک کرنے والا کبھی بھی سکون کے اندر نہیں رہتا ہے، اس سے مانگ لوں اس سے مانگ لوں، یہ دے دیں گے وہ دے دیں گے، یہاں چلا جاؤں وہاں چلا جاؤں۔ جب آدمی شرک کے عالم میں ہوتا ہے، جو جیسا کہے انسان کرنا شروع کر دیتا ہے، جس نے جو علاج بتایا شروع کر دیا، جس نے جو عمل بتایا شروع کر دیا۔ لیکن توحید پرست اگر اسے پتا ہے کہ میرا رب سورہ انعام کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ رب العالمین تمہیں کوئی تکلیف دینے پر آ جائے، یہ کائنات اس تکلیف کو ہٹا نہیں سکتی، اور اگر تمہارا رب، تمہارا خالق، تمہارا مولا، تمہارا آقا تمہیں فائدہ دینے پر آ جائے، یہ ساری کائنات اس فائدے کو آنے سے روک نہیں سکتی۔ یعنی دینے والا کون؟ اللہ رب العالمین، اور لینے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ ہمارے نبی یہی تو فرماتے تھے، ہمارے انبیاء کرام کی یہی تو دعوت تھی۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ان کے جملوں کو نقل کیا کہ میرا رب تو وہ ہے الذی خلقنی فہو یہدین، میرا رب وہ ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے ہدایت کا راستہ دیا۔ الذی خلقنی فہو یہدین والذی هو یطعمنی ویسقین، میرا رب تو وہ ہے جو مجھے کھانا کھلاتا ہے، میرا رب تو وہ ہے جب مجھے پیاس لگتی ہے مجھے پانی پلاتا ہے، میرا رب تو وہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو بیماری سے شفا دیتا ہے۔ اگر رب العالمین پر یقین ہے، اگر اس پر توکل ہے، تو انسان کبھی بے اطمینانی کا شکار ہو ہی نہیں سکتا، اسٹریس کی زندگی جی ہی نہیں سکتا، وہ سکون کی زندگی جیے گا۔ کیوں؟ کہ اگر آج میرے پاس کچھ نہیں، دے گا تو میرا رب، لے گا تو میرا رب۔ اگر آج میرے پاس اولاد نہیں، دے گا تو میرا رب، لے گا تو میرا رب۔ یعنی جب سب عطا کرنے والی اللہ کی ذات ہے تو میرا کام ہے اللہ سے مانگنا۔ توحید پرست کو اللہ رب العالمین سکون کی زندگی دے دیتا ہے، اطمینان کی زندگی دے دیتا ہے۔ وہی وہ اطمینان کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کا سفر ہے، مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے ہیں، پتہ چلا کہ پیچھے سے کفار مکہ میرا پیچھا کرتے کرتے قریب آ گئے۔ آپ نے غار کے اندر پناہ لی، جس غار کا نام تھا غار ثور۔ غار ثور کے اندر آپ دونوں چھپ گئے، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، دونوں چھپ گئے۔ اب چھپے ہوئے ہیں، اسی عالم میں کفار مکہ قریب آئے۔
قریب آئے، اتنے قریب آئے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے سید المرسلین، اگر ان کفار مکہ نے جھک کر اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیا تو ہم دونوں نظر آ جائیں گے، نہیں اتنے قریب ہمارے آ چکے ہیں، اب پکڑ لیں گے، اب ہمیں لے جائیں گے، اب ہمیں مار دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، اتنا ڈر۔ لیکن توحید پرست کو اللہ کیسا اطمینان دیتا ہے کہ آپ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے، سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے، غار کے قریب میں دشمن کھڑا ہوا ہے، اگر دیکھا تو پیر کے نیچے ہم نظر آ جائیں گے۔ آپ ایک جملہ کہتے ہیں کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر ڈرو مت، اللہ ہمارے ساتھ۔ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ایک بات بتاؤ، تم ان دو لوگوں کے بارے میں کیا فکر کرو گے؟ بتاؤ اگر دو لوگ ایسے ہوں کہ ان دو کے ساتھ تیسرا اللہ رب العالمین انہیں کوئی تکلیف دے سکتا ہے؟ کہا نہیں دے سکتا، تو کہا مت ٹینشن لو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ توحید پرستی کی برکت ہے، یہ توحید کی برکت ہے کہ انہیں ڈر نہیں لگتا تھا، انہیں فکر نہیں ہوتی تھی، انہیں غم نہیں ہوتا تھا۔ آپ کبھی جنگوں کے واقعات پڑھنا کہ صحابہ کرام کے سامنے اسلام کے اندر ایسی کون سی جنگ ہوئی کہ مسلمان زیادہ رہے اور کفار کم رہے ہو؟ ہمیشہ مسلمانوں کی تعداد کم، اسلحہ کم، قوت کم، لیکن ایک چیز کہ توحید کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے اندر سکون ڈال دیا کرتا تھا، اطمینان ڈال دیا کرتا تھا۔ کیا تھا صحابہ کرام کے پاس کہ مکہ سے فقیری کے عالم میں نکالے جا رہے ہیں، بھکمری کے عالم میں نکالے جا رہے ہیں، لیکن ان کے پاس سکون تھا تو توحید تھا، سکون تھا تو اللہ رب العالمین پر بھروسہ اور توکل کا تھا کہ اگر میرا رب میرے ساتھ مجھے کوئی برباد نہیں کر سکتا، اگر میرا اللہ میرے ساتھ مجھے کوئی بھوکا نہیں رکھ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ کھلانے والا بھی اللہ اور بھوکا رکھنے والا بھی اللہ، دینے والا بھی اللہ اور روکنے والا بھی اللہ۔ تو توحید پرستوں کو اللہ رب العالمین سکون دیتا ہے اور شرک کرنے والے کی زندگی سے اللہ رب العالمین سکون کو اٹھا لیتا ہے۔ تیسرا مسئلہ، دنیا کی بہت زیادہ فکر کرنا، جو آج ہم لوگ کرتے ہیں نا، بس ایک بنگلہ ہو جائے، ایک اچھی گاڑی آ جائے، ایک میرا شو روم بن جائے، میرا فلاں فلاں کام ہو جائے، میری یہ ذمہ داری پوری ہو جائے، میری وہ ذمہ داری پوری ہو جائے۔ ہمارے نبی کا فرمان سنن ترمذی کی روایت، آپ نے ارشاد فرمایا الغنا فی القلب والفقر فی القرب۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ امیری اور غریبی کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ امیری کہاں ہوتی ہے؟ دل کے اندر ہوتی ہے۔ غریبی کہاں ہوتی ہے؟ دل کے اندر ہوتی ہے۔ اس کے آگے ایک بڑی پیاری چیز ارشاد فرمائی کہ من کانت الدنیا ہمہ، اگر کوئی انسان اپنا مقصد دنیا کو بناتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی مراد کو کبھی پورا نہیں کرتا۔ وہ پیچھے مطلب وہ دنیا کے پیچھے بھاگتا، دنیا اس سے آگے بھاگتی۔ دنیا کے پیچھے بھاگنے والوں کو اللہ رب العالمین دنیا نہیں دیتا۔ لیکن جو انسان دنیا کی فکر چھوڑ کے آخرت کی فکر کو اپناتا ہے کہ ٹھیک ہے کمانا ہے کما رہا ہوں، حلال روزی کمانا ہے کما رہا ہوں، بچوں کو کھلانا ہے کھلا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں دی اسے پورا کر رہا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ میں نماز اس لیے پڑھتا کہ میرا رب راضی ہوگا اور آخرت میں جنت دے گا، میں روزہ اس لیے رکھتا کہ میرا رب راضی ہو کر مجھے جنت دے گا۔ جو انسان دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو اپنا مقصد بناتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور آپ کا فرمان کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ نجم کے اندر آپ کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، یہ جو کہتے ہیں وہ رب کا کلام ہوتا ہے۔ یعنی رب العالمین آپ کی زبان سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی انسان اپنا مقصد آخرت کو بناتا ہے، جنت کو بناتا ہے، جہنم سے دوری کو بناتا ہے، عذاب قبر سے نجات کو بناتا ہے، رب العالمین اسے آخرت تو دیتا ہے، دنیا کو بھی اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی جس دنیا کی طرف بھاگو گے وہ تم سے آگے بھاگے گی، آخرت کے قریب بھاگو گے انشاءاللہ آخرت تو ملے گی، دنیا کو بھی تمہارے قدموں کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور مثال دیکھنا ہے، پڑھ لو صحابہ کرام کے واقعات کہ کس عالم کے اندر مکہ سے نکالے گئے تھے، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہجرت کرنے کے لیے نکلے، بیوی کو ساتھ لیا، بچے کو ساتھ لیا، جو ٹوٹل ان کے پاس کیپٹل تھا بزنس کا سارا اپنے ساتھ اونٹوں پر لادا اور نکلے، چلو ہجرت کرنے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ جا رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں، ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ آگئے سارے مکہ والے، کہاں جا رہے ہو ابو سلمہ؟ کہا ہجرت کر کے جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں، اسلام قبول کر لیا، بات ختم۔ کہا اچھا یہ مال تو تم نے کفر کے عالم پہ کمایا، جب تم کافر تھے بزنس ہمارے درمیان کرتے تھے نا، اگر جانا ہے، اگر تمہارا ایمان سچا ہے، اگر تمہارا توکل سچا ہے، دنیا کی فکر ان لوگوں کے نہیں تھی، ان کو آخرت کی فکر تھی، تو رب العالمین نے بدلہ کیسا دیا کہ اگر تم نے اللہ رب العالمین کو قبول کر لیا، اگر تم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا، تو یہ دنیا تو مکہ میں رہ کر کمائی، اسے چھوڑ دو، 1 منٹ کے اندر چھوڑ دیا۔ سوچا بھی نہیں، دماغ بھی نہیں لگایا۔ ہم لوگ کتنا سوچتے، لون ہے آپ کے مکان کے اوپر، یہ تو حرام ہے، ہاں ٹھیک ہے کوشش کروں گا، 10 سال کوشش میں نکل جاتے، ختم نہیں ہوتا۔
حرام کا بزنس کرتا، 20 سال ہو جاتے ختم نہیں ہوتا۔ صحابہ کرام سوچتے نہیں تھے، کیوں؟ کیونکہ ان کی فکر دنیا نہیں، ان کی فکر آخرت تھی۔ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال چھوڑ دیا۔ تھوڑا آگے بڑھے، بیوی کے گھر والے آ گئے۔ ابو سلمہ شادی تو کفر کے عالم میں کی تھی نا، بیگم لے کر کہاں چلے؟ یہ تو مکہ کی بیگم ہے نا، ہماری والی ہے نا، کہاں لے کر جا رہے ہو؟ کہا اسے بھی اللہ کے لیے چھوڑ دیا۔ بچہ ساتھ میں لے کر نکلے، ان کے گھر والے بھی آ گئے، بیگم کے گھر والے بھی آ گئے کہ بچہ بھی تو کفر میں پیدا ہوا، یہ بچہ بھی تو ہمارے جیسا ہے، اسے لے کر کہاں جا رہے ہو؟ ماں، اس کی بیوی اور ان کے گھر والوں نے بچوں کو اتنی زور سے کھینچا کہ اس کے دونوں کندھے اتر گئے، لیکن اسے بھی چھوڑ کر چلے گئے، مکہ آ گئے۔ سید المرسلین نے کہا کہ اللہ تجھے برکت دے گا، اور اللہ نے برکت دی۔ صحابہ کرام کا کسی ایک کا نہیں، 50 صحابہ کرام کے واقعات۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تکلیف کے عالم میں نکالے گئے، وہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب مکہ سے نکالے گئے، ان کے لباس کے سوا ان کے پاس کچھ موجود نہیں تھا، لیکن 10 سال کی مدت کے اندر جب دنیا کو چھوڑ کر آخرت کو فکر بنایا، مورخین نے لکھا کہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس اتنا مال تھا کہ جب ان کا قافلہ لوٹتا تھا مدینہ کی اس باؤنڈری سے اس باؤنڈری تک سارا ان کا ہی مال رکھا ہوتا تھا۔ اللہ نے اتنے مال سے انہیں نوازا تھا، اتنی دولت سے انہیں نوازا تھا، اتنا پیسہ اور اتنا کاروبار انہیں دیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی فکر آخرت کو بنایا تھا۔ ارے یہی صحابہ کرام جو مکہ سے بھکمری کے عالم میں نکالے گئے، پریشانی کے عالم میں نکالے گئے، 8 سال کے بعد، صرف 8 سال کے بعد مکہ کے اندر وکٹری، فتح اللہ رب العالمین نے دی، اور یہ سارے لوگ جنہیں پریشانی کے ساتھ نکالا گیا تھا، فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہو رہے۔ مکہ بھی ہمارا، مدینہ بھی ہمارا، اور کئی ملک ہمارے۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک دنیا کا ایک بڑا حصہ اسلام کے اندر آ گیا، مال غنیمت کا انبار لگ گیا۔ صحابہ کرام نے جب آخرت کی فکر میں دنیا کو چھوڑا، رب العالمین نے اتنا مال غنیمت دیا کہ عمر بن خطاب کے دور میں، اس زمانے کے اندر ایسا دور آیا کہ مدینہ میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا کہ زکوٰۃ دے کس کو۔ فقیری کے عالم میں نکالے گئے، لیکن مقصد تھا اللہ کو راضی کرنا، مقصد تھا آخرت کی فکر۔ رب العالمین نے اتنا مال دیا کہ مدینہ کے اندر زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا، لیکن ہماری فکر دنیا 2 نمبر سے چلے گی، دھوکے سے چلے گی، حرام سے چلے گی، لون کی چلے گی، بیاج کی چلے گی۔ جب اس کو اپنایا تو رب العالمین نے آخرت کو دور کیا ہی کیا، دنیا کو بھی ہم سے دور کر دیا۔ بھاگ رہے وہ ہمارے آگے بھاگ رہی، ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے وہ ہمارے آگے بھاگ رہی۔ لیکن جو آخرت کو مقصد بناتا ہے، رب کہتا ہے آخرت تو ملے گی، رب العالمین دنیا کو بھی تمہارے قدموں کے اندر ڈال دے گا۔ من کانت الدنیا ہمہ، اگر تم دنیا کو اپنا مقصد بناؤ گے، رب دنیا کو تم سے دور کر دے گا۔ اگر آخرت کو اپنا مقصد بناؤ گے، رب العالمین آخرت تو دے گا انشاءاللہ، دنیا کو بھی تمہارے قدموں کے اندر جھکا دے گا۔ اور رب العالمین نے اسی سے منع کیا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ آج ہمارے سارے سٹریس کی وجہ، سارے ٹینشن کی وجہ، سارے غم اور فکر کی وجہ، ہماری بیماریوں کی وجہ دنیا کی فکر، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے اندر کہتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ویل ہے، بربادی ہے، جہنم ہے دنیا کی فکر کرنے والا، چغل خوری کرنے والا۔ اس کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، کہ برباد ہو گیا، جہنمی ہو گیا وہ انسان جو روزانہ اپنے مال کو صرف گنتا رہتا ہے، 1 لاکھ ہو گئے، 2 لاکھ ہو گئے، 3 لاکھ ہو گئے، اتنے اور کما حرام قرار دیا، سحر کو اسلام نے حرام قرار دیا، اسے کافر قرار دیا۔ لیکن اس کے باوجود ہمارے سماج میں جو جادو عام ہے، جادوگری جو عام ہے، لوگ ایک دوسرے پر جو جادو کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی حسد، کہ حسد کرنے والا کبھی سکون کے اندر نہیں رہتا، اسے راتوں میں سکون نہیں ملتا، بس یہ برباد ہو جائے، بس یہ ختم ہو جائے، بس اس کا رشتہ ٹوٹ جائے، بس اس کے ساتھ برا ہو جائے، اسی فکر کے اندر وہ برباد رہتا ہے۔ جب تک سامنے والے کو برباد نہ کر دے اسے سکون نہیں ملتا، اور اس عمل کو کرتے کرتے وہ حرام کا راستہ اپنا لیتا ہے۔ جبکہ ہمارے نبی کا فرمان کہ اگر تم میں سے کوئی انسان کاہن کے پاس جاتا ہے، جادوگروں کے پاس جاتا ہے، بھوشیہ بتانے والوں کے پاس جاتا ہے، ایسے جادوگروں کے پاس جاتا ہے، جانے کی وجہ سے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور اگر جا کر اس کی بات کو مان لیا تو گویا کہ اس نے اسلام کا ہی انکار کر دیا، یعنی اسلام سے خارج ہو گیا۔ جادو کرنے والا اتنا بڑا گنہگار، کروانے والا بھی اتنا بڑا گنہگار، لیکن ہمارے سماج میں عام ہے۔
ہم مسلمانوں میں عام ہے، ہمارے محلوں کے اندر عام ہے، ہماری گلیوں کے اندر عام ہے، اور گھر کے اندر کوئی نہ کوئی پریشان وجہ جادو کیا گیا۔ جادو کی بنیاد یہی حسد کرنا۔ حسد کرنے والا کبھی بھی سکون کے اندر نہیں رہتا، حسد کرنے والا کبھی بھی اطمینان کے اندر نہیں رہتا۔ ایک چیز، نعمت کے کھو جانے کا ڈر انسان کو سکون نہیں لینے دیتا۔ ارے یہ کہیں ختم نہ ہو جائے، میرا مکان نہ چلا جائے، میری دکان نہ چلا جائے، میرا کاروبار برباد نہ ہو جائے، میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، میرے ساتھ وہ نہ ہو جائے۔ یعنی فیوچر کے آنے والے مسئلوں کو سوچ کر اپنا پریزنٹ برباد کرنا، جو چل رہا ہے اسے برباد کر لینا، یہ سوچ کر کہ ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے۔ جبکہ اسلام نے ہمیں توکل کا حکم دیا۔ اللہ پر بھروسہ تو رکھو، اللہ پر توکل تو کرو، اللہ پر یقین تو کرو۔ تمہارا یقین ایسے کمزور کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا تم صحابہ کرام کے اوپر ذاتوں کو نہیں دیکھتے؟ کیا تم انبیاء کی ذاتوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کل کے بارے میں نہیں سوچتے تھے، وہ آج کے بارے میں سوچتے تھے؟ آج میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، سونے کے پہلے میں اپنے رب کو راضی کر لوں، جاگنے سے پہ جاگوں ویسے ہی اپنے رب کو راضی کر لوں، صبح اٹھتے ہی فجر کی نماز پڑھ لوں، رات میں سونے کے پہلے عشاء کی نماز پڑھ لوں۔ وہ کل کا ڈر نہیں رکھتے تھے، ہم کل کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں۔ ارے یہ ختم نہ ہو جائے، ارے وہ ختم نہ ہو جائے، ارے جو میرا ہے ہی نہیں میں اس کی فکر کیوں کروں؟ جو میرا ہے ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے جو مجھے دیا، مما رزقناہم ینفقون۔ اللہ رب العالمین قرآن کی آیت کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ مومن وہ ہیں، قرآن سے فائدہ اٹھانے والے وہ ہیں کہ ہم جو انہیں روزی دیتے ہیں اس روزی کے اندر وہ خرچ کرتے ہیں۔ یعنی روزی بھی ہماری نہیں، اللہ ہم کو دیتا ہے۔ مال ہمارا نہیں، اللہ ہم کو دیتا ہے۔ کاروبار ہمارا نہیں، اللہ ہم کو دیتا ہے۔ اولاد ہماری نہیں، اللہ ہم کو دیتا ہے۔ تو جب نعمت میری نہیں تو جانے کا ڈر کیوں ہو، جانے کا ٹینشن کیوں ہو؟ ارے صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھو، بڑا تعجب ہوتا ہے کہ کیسا ان کا ایمان تھا کہ نعمتوں کے جانے پر ان کو فکر نہیں ہوتی تھی۔ ایک صحابی تھے مشہور، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچے کی طبیعت خراب ہے، بچے کو بہت تیز بخار ہے، پریشان ہے، بیوی بھی پریشان، وہ بھی پریشان، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ کہا کیا حال ہے؟ کہا بہت طبیعت خراب ہے، بہت بخار آ رہا ہے بچے کو۔ اچھا میں آتا ہوں اللہ کے نبی کی خدمت سے، ذرا ہو کر آتا ہوں، مارکیٹ تک ہو کر آتا ہوں۔ گئے، ادھر ان کا نکلنا تھا، ادھر بچے کا انتقال ہو گیا، بخار اتنا بڑھ گیا کہ بچے کا انتقال ہو گیا۔ اب بچے کا انتقال ہو گیا، بیگم نے کیا کیا؟ بیگم نے بچے کو اچھی طریقے سے کپڑے کے اندر لپیٹا اور گھر کے کونے کے اندر اس کو لے جا کر سکون کے ساتھ لیٹا دیا۔ شوہر آئے گھر کے اندر، پوچھا بتاؤ میرے بیٹے کا حال کیا ہے، کیسا ہے؟ قد ہدأ نفسہ، دیکھو سوچو، وہ سوچتے نہیں تھے کل کے بارے میں، جو ہے اللہ کرنے والا۔ کیا ہوا بیٹے کا؟ کہا اب وہ سکون کے اندر ہے۔ سوچو، اب وہ سکون کے اندر ہے۔ ہمارے عورتیں کتنی چلاتی ہیں انتقال ہونے کے بعد، کیسے کیسے جملے پکارتی ہیں، کتنی سینہ کوبی کرتے ہیں۔ چھوٹا سا بچہ ہوگا، بڑی محبت جس بچے سے ہوگی، ماں باپ کو بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے، لیکن انہیں نعمتوں پر یقین تھا کہ جب دینے والا اللہ تو لینے والا بھی اللہ۔ وہ کیا کہتی ہیں؟ قد ہدأ نفسہ، میرے بچے کو سکون ہو گیا، اب ٹینشن چھوڑ دو۔ شوہر کیا سمجھے کہ سکون کا مطلب بخار اتر گیا اور بچہ سو گیا، چلیے ٹھیک ہے۔ بیگم تیار ہوئی، تیار ہونے کے بعد دونوں نے آپس میں رات میں ہم بستری کی، ہم بستری سے فارغ ہوئے تو کیا کہا؟ اب تم بھی غسل کرو اور بچے کے دفن کا انتظام کرو۔ چونک گئے، بچے کے دفن کا؟ کہا ہاں تمہارے بیٹے کا انتقال ہو چکا ہے، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کرنے والی ہو جاؤں۔ سوال کیا کہ میرے شوہر یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں کوئی انسان کوئی چیز دے، کوئی امانت دے اور واپس مانگ لے، تم رو گے؟ کہا نہیں، امانت کا کیا کرو گے؟ جیسے دی ویسے اس کو ریٹرن کر دوں گا۔ تو کہا اولاد بھی تو اللہ کی امانت ہے، کل تک ہمارے پاس تھی، مطلب اللہ نے دی، اب لے لی تو ہم کیوں چلائیں؟ جب دی اللہ نے تو لے لی تو اللہ کی ہے، ہم کیوں چلائیں؟ دی اللہ نے، لی اللہ نے، اب تم اس کے دفن کا انتظام کرو۔ انہوں نے غسل کیا، بچے کو غسل کرایا، گئے اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر کہ دیکھو ایسا ایسا معاملہ ہوا، میری بیوی نے ایسا ایسا کیا، اس نے مجھے بتایا نہیں، ہم دونوں نے ہم بستری کی۔ کہا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ تمہاری ہم بستری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر کے اندر ایک دیندار اولاد کو پیدا کرے گا۔ انہیں کل کا ڈر نہیں تھا، کل کی فکر نہیں تھی، انہیں غم نہیں ہوا کرتا تھا کہ جو نعمت میری ہے ہی نہیں میں اس کا ٹینشن کیوں لوں، جو میرا تھا جب تک اللہ نے دیا اللہ نے دیا، جب لے لیا اللہ نے لے لیا۔ اس لیے انہیں غم نہیں ہوتا تھا، ٹینشن نہیں ہوتی تھی، فکر نہیں ہوتی تھی۔ ایک وجہ نعمت کے ختم ہو جانے کا ڈر۔ اس وجہ سے ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، مہمان گھر پر آ جائے تو ہمارے گھر کا سکون غارت ہو جاتا ہے، اپنا تو انتظام ہو نہیں رہا تھا، دو لوگوں کو کھانا کھانے لے آئے،
3 लोगों को घर में लेकर आ गए, टेंशन हो गया साहब घर के अंदर, फिक्र हो गई घर के अंदर, इनका इंतजाम कैसे होगा। जबकि इस्लाम कहता है, कुरान कहता है, हदीसें कहती है कि रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम तो अपनी औलाद के बारे में फिक्र मत करो। इस्लाम के अंदर क्या कहा गया, इस्लाम में कोई फैमिली प्लानिंग क्यों नहीं की गई, क्यों नहीं कहा गया कि बच्चे 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए। हमें तो हुक्म दिया गया कि हमारे नबी का फरमान, इन्नी मुकासिरुम बिकुमुल उमम, ए मेरे बंदो, ए मुसलमानों, औलादें जितनी हो पैदा करना। क्यों? क्योंकि मैं कयामत के दिन फख्र करूंगा मेरी उम्मत सबसे ज्यादा होगी। तब आपने अल्लाह ताला ने क्या इरशाद फरमाया कि तुम औलाद के बारे में फिक्र मत करो। क्यों मत करो? नहनु नरज़ुकुकुम व इय्याहुम, तुम फिक्र मत करो। क्यों? क्योंकि तुम तो खुद खाना खाने की ताकत नहीं रखते, वो रब जो तुझे खिला रहा वही तेरी औलाद को भी खिलाएगा। तू कौन खाना खिलाने वाला? तेरी क्या ताकत, तेरी क्या औकात कि तू किसी को खाना खिलाए। हमारे यहाँ नेमत के खो जाने का डर, मेहमान आ गया खाना कैसे खिलाएंगे, इसको खाना कैसे खिलाएंगे, मेज़बानी कैसे करेंगे। जबकि हमारे सहाबाए कराम की ज़िंदगी, उन्हें मेहमान के आने पर खुशी हुआ करती थी, उन्हें टेंशन नहीं होता था, उन्हें गम नहीं होता था। क्यों? क्योंकि उन्हें यकीन था कि अगर मेरे घर में कोई खाना खा रहा है वो अल्लाह ताला की बरकत है, उसकी रोजी वो साथ लाया है। मैं किसी को खाना खिलाने की ताकत नहीं रखता, मैं किसी की भूख पूरी करने की ताकत नहीं रखता। मैं तो कयामत के दिन जब मेरा सवाल रब सवाल करेगा, हदीस कुदसी है, आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, यब्न आदम अना जाइउन इस्ततअमका फलम तस्ततिउमूनी, ए मेरे बंदे सुन, मैं एक रोज भूखा था, मैंने तुझसे खाना मांगा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया। कहा अल्लाह, तू तो अल्लाह है, मैं तुझे खाना कैसे खिला सकता हूँ। कहा मेरा फला फला बंदा भूखा था, तेरे पास खाना मांगने आया था, अगर तू उसे खाना खिलाता तो तू मुझे वहीं पर पाता। मेरा एक बंदा, ए बंदे, मैंने तुझसे कपड़ा मांगा था, तूने मुझे कपड़ा नहीं दिया। कहा अल्लाह, तू तो रब्बुल आलमीन है, मैं तुझे कपड़ा कैसे दे सकता हूँ। कहा मेरा एक बंदा फला फला नंगा घूम रहा था, अगर तू उसे कपड़ा पहनाता तू मुझे वहां पाता। रब्बुल आलमीन ने इस्लाम के अंदर हमें गरीबों का मसीहा बनाया है, लेकिन हम मेहमानों के आने पर टेंशन लेने वाले, गरीबों को खिलाने में टेंशन लेने वाले और इसी फिक्र के अंदर मरने वाले। सहाबा कराम के कौन कौन से वाकयात आपके सामने रखूं कि रब्बुल आलमीन ने कुरान में इरशाद फरमाया, सहाबा कराम का मकाम और मर्तबा बताते हुए इरशाद फरमाया, यूसिरून अला अनफुसिहिम वलौ कान बिहिम खसासा। सहाबा कराम की खासियत यह है कि वो अपने ऊपर, अपनी ज़रूरतों के ऊपर दूसरों को तरजीह देते हैं, चाहे खुद भूखे रह जाएं, दूसरों को खाना खिलाते हैं। मशहूर सहाबी का वाक़या है, सैयदुल मुरसलीन मस्जिद के अंदर बैठे हैं, एक सहाबी आते हैं, मेहमान सहाबी है। आप अपने घर में पहले खबर पहुंचाते हैं कि जाओ मेरे घर के अंदर देख कर आओ, पता करो क्या मेरे घर के अंदर मेहमान को खिलाने जितना खाना है। गया गुलाम घर के अंदर देखने, कहा है सैयदुल मुरसलीन, आपके इतने सारे घर, आपकी इतनी सारी बीवियां, लेकिन किसी घर के अंदर खाना मौजूद नहीं है, इतना खाना नहीं कि हम मेहमान को खिला सके। आप खड़े हुए और कहा कि मेरे साहबा सुनो, मेरे इस मेहमान को कौन अपने घर में ले जाकर खाना खिलाएगा। एक साहबी खड़े हो गए, पता नहीं घर के अंदर खाना है नहीं है, क्या है क्या मसला, नहीं, खड़े हो गए, आपके मेहमान है ना, मैं घर में ले जाऊंगा, खाना खिलाऊंगा। मस्जिद में बिठाया, फिर घर गए, पूछा बेगम बताओ घर में खाना कितना है। कहा इतना खाना है, या तो बच्चे पेट भर कर खा ले, या तो मैं पेट भर कर खा लूं, या तो आप पेट भर कर खा लो। कहा सबसे पहले बच्चों को सुला देना, ठीक है, उसके बाद मैं मेहमान को लेकर जब घर आऊं, दोनों के सामने प्लेट लगाना, दोनों के सामने प्लेट लगा देना, बीच में खाना रख देना। तुम क्या करना, चिराग सुधारने के बहाने आना और चिराग को बुझा देना। मैं खाना खाने की एक्टिंग करूंगा और मेहमान पेट भर कर खाना खा लेगा। सोचो, अकेला कमरा है, अंधेरा है, कोई देखने वाला नहीं है, मियाँ बीबी अमल कर रहे हैं, मेहमान जानता नहीं, यानी मेहमान को भी पता नहीं मेरे साथ मामला क्या हो रहा है। तीनों ने ये अमल किया, उसे खाना भी खिला दिया, सारा मामला भी हो गया। सुबह फजर की नमाज के बाद सैयदुल मुरसलीन कहते हुए, साहबी कहाँ, उसको बुलाओ। क्यों? कद ज़हिकल्लाहु मिन सुनिकुमा मा ज़ैफ़िकुमा। सही बुखारी की रिवायत कि मेरे साहबा सुनो, कल तुमने और तुम्हारी बीवी ने जो रात में अंधेरे में काम किया ना, तुम्हारा काम देखकर अल्लाह ताला मुस्कुरा दिया और तुम्हें इनाम पता है क्या दिया है? इनाम ये दिया है कि रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर आयत तुम्हारे बारे में नाजिल कर दी। अब कयामत तक जब भी कुरान पढ़ा जाएगा, इस आयत को पढ़ा जाएगा कि सहाबा की खासियत ये कि अपनी ज़रूरतों पर दूसरों को तरजीह देते हैं, खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाते। हमारा तो पेट भरा, हम खाना नहीं खिलाते, एक्स्ट्रा खाना रखा है, हम खाना नहीं खिलाते। कौन सा खिलाते? बासी हो गया दे दो गरीब को,
रोटी बासी हो गई दे दो गरीब को। अरे हमारे साहबा इकराम ताज़ा बना हुआ खाना गरीबों को खिलाया करते थे, उनके घरों के अंदर खाना मौजूद रहा करता था, उनके माल में मिस्कीन का हक मौजूद हुआ करता था। यहाँ तक कि कुरान ने बार बार इरशाद फरमाया कि जो मिस्कीन तुम्हारे दरों पर आते हैं उनकी मदद करो, लेकिन हमें है फिक्र नेमत के खो जाने की। अरे खाना खिलाऊंगा मेरा ख़त्म हो जाएगा, किसी की मदद करूंगा मेरा ख़त्म हो जाएगा। एक और टेंशन की वजह अपने से ऊपर वालों को रेगुलर देखना, तो हमेशा छोटा टेंशन के अंदर रहता। देखो अभी तो वो आया मार्केट के अंदर और एक मकान बना लिया, अभी तो आया खुद की दुकान ले ली, अभी तो आया गाड़ी ले ली, और हम वहीं रह गए। हमारे नबी का फरमान, उन्जुरू इला मन हुआ अस्फला मिनकुम वला तंजुरू इला मन हुआ फौककुम ज़ालिका अजदरु अल्लाह तज़दरू निअमतल्लाहि अलैकुम। ए मेरे सहाबा, अगर खुश रहना चाहते हो, टेंशन से बचना चाहते हो, गम से बचना चाहते हो, तो इस नुस्खे को अपना लेना कि दुनिया के अंदर हमेशा अपने से नीचे वाले को देखना, तो अल्लाह की नेमत का शुक्रिया अदा करोगे। अरे इसके पास तो मकान नहीं, मैं तो किराए के मकान में रहता हूँ। इसके पास तो दुकान नहीं, मेरे पास तो किराए की दुकान है। इसके पास तो गाड़ी नहीं, मैं तो टू व्हीलर के अंदर चलता हूँ। ये तो बेचारा धूप में साइकिल चला के आता है। तो क्या होगा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा एहसान है। लेकिन ऊपर वाले को देखोगे हमेशा टेंशन के अंदर रहोगे, इसके पास आया मेरे पास कब आएगा, मेरे को कब मिलेगा, अल्लाह मुझे देता ही नहीं, अल्लाह मेरी सुनता ही नहीं, मेरी परेशानी खत्म होती ही नहीं। ऊपर वाले को देखोगे टेंशन में रहोगे, नीचे वाले को देखोगे शुक्र के अंदर रहोगे। हम लोग देखते हैं लेकिन दुनिया के अंदर, सहाबा देखते थे आखिरत के अंदर। सहाबा किराम किस चीज पे टेंशन करते थे? नेकियों का टेंशन, आखिरत का टेंशन, कौन आगे बढ़ेगा, कौन आगे निकलेगा, एक दूसरे से सबकत करने की कोशिश करना, शहादतों में आगे बढ़ना, जंगों के अंदर आगे बढ़ना, इबादतों के अंदर आगे बढ़ना। कि वहां पर हमेशा कंपटीशन चलता था साहबे किराम के दरमियान। कहीं कंपटीशन हो रहा है उमर और अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान, कि दोनों चाहते हैं कि कौन आगे बढ़ जाए। एक बार आपने कहा कि लाओ अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, सही बुखारी के अंदर गज़वा तबूक का वाक़या, लाओ अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। अबू बकर भी भागे, उमर भी भागे, दोनों फिर कंपटीशन, कौन आज आगे निकलेगा, कौन अल्लाह को राजी करेगा। हम लोग 10 का नोट बहुत से बहुत दे दिया, 20 का नोट दे दिया। पान की दुकानों पर भी अब जो हराम खाते हैं उसके अंदर भी 10-20 का नोट नहीं चलता, लेकिन मस्जिद में आज भी वही चलता, बल्कि चिल्लर चलती है। मदरसे के नाम पर चिल्लर, मस्जिद के नाम पर चिल्लर, गरीब को देना हो 1 का सिक्का या उसके भी न जाने कितने हिस्से कर दिए जाते, ये गरीब की मदद। हराम के अंदर भी वो नोट जो चलता है वो मस्जिदों के अंदर निकालने की हमारी हिम्मत नहीं होती। ये लोग आखिरत पर तसाबु, एक दूसरे से कंपटीशन किया करते थे, क्योंकि उनकी फिक्र, उनका गम, उनका टेंशन सिर्फ ये था कि रब्बुल आलमीन हमसे राजी हो जाए। वो दुनिया की फिक्र नहीं करते थे, उन्हें अपने से ऊंचे को अगर देखना है तो आखिरत के मामले में अपने से ऊंचे को देखा करते थे। दोनों भागे घर के अंदर। उमर बिन खत्ताब काफ़ी माल लेकर आए, अबू बकर सिद्दीक थोड़ा सा माल लेकर आए। उमर खुश हो गए कि आज मैं जीत गया, आज कंपटीशन पूरा हो गया, आज अल्लाह मुझसे राजी हो गया, आज मैं आगे बढ़ गया, आज मैंने अबू बकर को हरा दिया। सैयदुल मुरसलीन ने पूछा, उमर बताओ क्या लेकर आए हो? कहा घर में गया, जो रखा था सब एक साथ निकाला, सबको 2 हिस्सों के अंदर बांट दिया। आधा घर वालों के लिए छोड़ा और आधा अल्लाह के रास्ते में देने के लिए आ गए। हम लोग कौन सा देते? रमजान आ गए, जो कपड़े टाइट हो गए वो दे दो गरीबों को, जिन कपड़ों का कलर निकल गया वो दे दो गरीबों को, जो कपड़े फट गए वो दे दो गरीबों को। जबकि रब्बुल आलमीन कहता है कि लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम लोग नेकी को पा ही नहीं सकते, जन्नत को पा ही नहीं सकते, रब को राजी कर ही नहीं सकते। कब तक? कि जब तक अल्लाह के रास्ते में वो ना खर्च करो जिससे तुम खुद पसंद करते हो। यहाँ तक कि दूसरी जगह इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रास्ते में वो दो कि अगर वही तुम्हें दिया जाए तो तुम खुशी खुशी ले लो। खाना वो दो कि कोई तुम्हें दे दे तो तुम भी खा लो, कपड़ा वो दो कोई तुम्हें दे दे तुम भी पहन लो। लेकिन हम वो देते कि अगर हमें दे दिया जाए तो हम अपनी जिल्लत महसूस करेंगे। उमर से पूछा, उमर क्या लाए हो? कहा जो घर में था 2 हिस्सों के अंदर बांटा, आधा घर वालों के लिए छोड़ा, आधा अल्लाह के रास्ते में ले आया हूं। अबू बकर तुम क्या लाओ? तुम्हारे पास तो बहुत थोड़ा सा है। कहा देखिए घर के अंदर गया, जो कुछ था सब निकाला और सब का सब लेकर आ गया हूं। घर में सिर्फ अल्लाह और उसके नबी का नाम छोड़ा, उसके अलावा कुछ छोड़ कर नहीं आया। ये कंपटीशन था। हमारे जज्बा है, हम दे पाते हैं। हमारी फिक्र है दुनिया, हमारा टेंशन है दुनिया, हमारा कंपटीशन है दुनिया। कैसे इससे आगे निकल जाओ, कैसे इससे बड़ा आदमी बन जाओ, कैसे इससे बड़ा स्टेटस हो जाए। इस वजह से हम गम के अंदर, फिक्र के अंदर, टेंशन के अंदर रहते हैं। एक और वजह मौत का रेगुलर डर। हमारे नबी का ये फरमान भी था कि कयामत के करीब एक ऐसा दौर आएगा कि तुम लोग बहुत ज्यादा होगे लेकिन तुम्हारी कोई औकात नहीं होगी। क्यों?
اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کے اندر وہن کو ڈال دے گا۔ پوچھا وہن کیا ہے؟ کہ حب الدنیا و کراہیت الموت، تم لوگ دنیا سے تو بڑی محبت کرو گے، جینے کی بڑی کوشش کرو گے، جینے کے لیے اچھے اچھے نسخے استعمال کرو گے، اور موت سے ڈرو گے، جبکہ موت سے بچ سکتے ہو، کچھ بھی کر لو موت کو روک سکتے ہو۔ ارے بادشاہ کو بھی مرنا ہے، وزیر کو بھی مرنا ہے، فقیر کو بھی مرنا ہے، مسکین کو بھی مرنا ہے، پیسے والے کو بھی مرنا ہے، اچھے آدمی کو بھی مرنا ہے، تندرستوں کو بھی مرنا ہے، بیمار کو بھی مرنا ہے، کوئی اپنی موت کو روک نہیں سکتا، لیکن تم موت سے ڈرو گے۔ ہم لوگ موت سے ڈرتے ہیں، ارے کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا، میری بیوی کا کیا ہوگا، میرے بچے کا کیا ہو گیا، اچانک مجھے کسی کو دیکھا مرتے ہوئے، ارے دیکھو اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا، مجھے آ گیا تو کیا ہوگا، ارے یہ کیا الحمدللہ رب جب تک زندگی دے گا میں تیری رضا کے لیے استعمال کروں گا، دینے والا تو ہے نا۔ ارے آج تک اگر میں چل رہا ہوں، چلانے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ اگر میرے پاس صحت ہے، میں سانس لیتا ہوں، میرے ہاتھ پیر کام کرتے ہیں، میرا جسم تندرست ہے، تو اس جسم کو چلانے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ تو میں تو اللہ کا شکریہ ادا کروں نا، موت کا کیسا ڈر؟ جب دینے والا ہے جب تک چاہے دے، جب لینا چاہے لے لے، کیونکہ نعمت اس کی ہے، اس نے دی تو اس کا مقصد یہ ہے کہ میں، ہمارے نبی کا فرمان بھی ہے کہ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب تو صبح کر لے تو رات کا انتظار مت کرنا، کیونکہ تو نہیں جانتا رات تک زندگی رہے گی کہ نہیں رہے گی۔ جب تو رات کرے تو صبح کا انتظار مت کرنا، کیونکہ تو نہیں جانتا صبح تک زندگی رہے گی یا نہیں رہے گی۔ لیکن کیا کر؟ خُذْ مِن صِحَّتِكَ، جب تک اللہ نے صحت دی ہے، بیماری کے آنے کے پہلے اس صحت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کر لے۔ رب العالمین نے مال دیا ہے، فقیری کے آنے کے پہلے اللہ کی رضا کے لیے اس کا استعمال کر لے۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے اس نعمت کے چھن جانے کے پہلے اس نعمت کا استعمال کر۔ لیکن ہمیں ہے موت کا ڈر، ہمیں ہے بیماری کا ڈر، ہمیں ہے خاتمے کا ڈر، ہمیں ہے مال اور دولت کے خاتمے کا ڈر۔ اس خاتمے کے ڈر میں انسان اپنے آپ کو اتنا بیمار کر لیتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی موت کے قریب ہو جاتا ہے، نہ سوچتے ہوئے بھی موت کے قریب ہو جاتا ہے۔ ایک اور مسئلہ، صبر نہ کرنا اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، نعمتوں کے جانے پر یا عذاب کے آنے پر، دونوں حالت کے اندر صبر نہ کرنا۔ جبکہ ہمارے صحابہ نے کیسا صبر کیا، ہمارے نبی نے کیسا صبر کیا کہ وہ مکہ کے اندر گھوم رہے، لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتا رہے، اور لوگ کہہ رہے دیکھو مجنون آ گیا، بددین آ گیا، جادوگر آ گیا، پاگل آ گیا، دیوانہ آ گیا، گالیاں دی جا رہی ہے، پتھروں سے مارا جا رہا ہے۔ لیکن نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہارا اچھا کرے۔ انہوں نے کبھی کسی کے لیے برا نہ چاہا، اور ہر حال کے اندر صبر کا راستہ اپنایا، صبر کی زندگی کو گزارا، تکلیفوں کے آنے پر صبر، عذاب کے آنے پر صبر، لوگوں کے ستانے پر صبر، لوگوں کی گالیاں دینے پر صبر۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام نے 50 مقامات کے اوپر کہا، 50 ایسے معاملے آئے، لیکن آپ نے ہمیشہ صبر کیا۔ جب آپ کی طاقت تھی تب بھی صبر، جب طاقت نہیں تھی تب بھی صبر، کیونکہ ایک مومن صابر ہوتا ہے۔ اللہ دے تو میں صبر کرتا، اللہ لے تو میں صبر کرتا، اللہ تعالیٰ چاہے مجھے کسی بھی حال کے اندر رکھے، میں صبر کرتا اور شکر ادا کرتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نبی ہیں، نبوت کا درجہ سب سے اونچا ہوتا ہے، نبی اس کائنات کے اندر سب سے افضل ہوتے ہیں۔ حضرت ایوب کو سالوں سال اللہ نے بیمار رکھا، لیکن وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ مجھے شکر ادا کرنے کی طاقت دے دے، میں تیرا شکریہ نہیں ادا کر پا رہا ہوں۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے ڈال دیا، وہاں سے صبر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ رب العالمین تو ایک ہے، تو بابرکت ہے، اور یقیناً میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ آدم کو جب جنت سے نکال دیا، وہیں سے کہہ رہے ہیں اللہ نکال دیا، مسئلہ ختم، میں اعتراض نہیں کرتا، میرا گناہ ہے، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ یقیناً ہم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، لیکن اگر تو معاف نہ کرے گا تو کون معاف کرے گا؟ اللہ ہمیں معاف کر دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے۔ تو ایک مومن تو صبر کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، جیسا صحابہ کرام نے کیا، جیسا انبیاء کرام نے کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس صبر کے بدلے میں ان کی مصیبتوں کو آسان کر دیا، ان کے ٹینشنز کو آسان کر دیا۔ اسی طریقے سے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، ایک مومن کو حکم دیا گیا کہ تم اگر اپنے مسئلوں کا حل چاہتے ہو، اگر اپنے ٹینشن سے نجات چاہتے ہو، اگر اپنی پریشانیوں سے نجات چاہتے ہو، تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ کس چیز کے ذریعے؟ صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے۔ کس چیز کے ذریعے؟ نماز
کے ذریعے. نماز پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ٹینشن نہیں دیتا ہے, غم نہیں دیتا ہے, فکر نہیں دیتا ہے, کیونکہ ان کا لگاؤ اللہ رب العالمین سے ہوتا ہے. اور یہی وہ خوش نصیب لوگ کہ جن کے بارے میں سید المرسلین کا فرمان کہ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, 7 طرح کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا, اس دن جب کوئی سایہ موجود نہ ہوگا. اس میں ایک آدمی کون؟ رجل قلبہ معلق بالمساجد. ایسے آدمی کو اللہ رب العالمین ٹینشن سے نجات, غم سے نجات, یہاں تک کہ میدان محشر کا بھی ٹینشن ختم کر دے گا. کس کے لیے؟ کہ جس کا دل مسجد سے لگا ہوا رہتا ہے. فجر پڑھی ظہر کی فکر, ظہر پڑھی عصر کی فکر, عصر پڑھی مغرب کی فکر, مغرب پڑھی عشاء کی فکر. جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے اسے اللہ رب العالمین سکون دیتا ہے, اس کے ٹینشن کو ختم کر دیتا ہے. اور یہی وہ معاملہ کہ جس کے بارے میں رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ چاہے کتنا بڑا ٹینشن ہو, چاہے کتنا بڑا قرضہ ہو, چاہے کتنا بڑا دشمن ہو, اے مومنو جب اللہ سے مدد مانگنی ہو صبر اور نماز کے ذریعے مدد مانگنا, کیونکہ نماز پڑھنے والوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. یاد کرو غزوہ بدر کا موقع تھا, دشمنوں کی تعداد آپ کے سامنے تھی, آپ کو پتا چلا کہ دشمنوں کی تعداد 1000 ہے. آپ نے کیا کیا؟ چلانے لگے, چلا چوٹ کی. کیا کیا آپ نے؟ آپ گئے, سب صحابہ کرام کو کہا کہ تم سو جاؤ. رات کے اندر آپ کیا کیا آپ نے؟ آپ جاگ رہے تھے اور نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگ رہے تھے. نماز پڑھ رہے ہیں, سجدہ کر رہے ہیں, ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں. ہاتھ اتنے اٹھائے کہ کندھے سے چادر نیچے گر گئی. ابو بکر صدیق آئے, چادر کو ڈالا کہ بس اے اللہ کے نبی, آپ نے اللہ سے مدد مانگ لی, اللہ آپ کی مدد کرے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ اے نبی سنیے, آپ اللہ رب العالمین سے جب مدد مانگ رہے تھے اللہ نے وعدہ کر لیا کہ جب آپ جھک گئے, آپ نے نماز پڑھ لی, آپ نے مدد مانگ لی, آپ ٹینشن چھوڑ دو, اللہ رب العالمین آپ کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتوں کو نازل کرے گا. تو وہ رب نازل کر سکتا ہے, ہمارے قرضوں کو بھی ختم کر سکتا ہے, ہماری بیماریوں کو بھی ختم کر سکتا ہے, ہماری فکر کو بھی ختم کر سکتا ہے, ہمارے بچوں کی تربیت بھی کروا سکتا ہے, ہمارے بچوں کی فیس بھی بھروا سکتا ہے, ہمارے گھر کا انتظام بھی کر سکتا ہے, ہماری گاڑی کا انتظام بھی کر سکتا ہے, دنیا اور آخرت کے سارے مسئلوں کا حل کر سکتا ہے. شرط یہ ہے کہ ہم اسے راضی تو کریں, شرط یہ ہے ہم اس کے آگے جھکنے والے تو بنیں, شرط یہ ہے کہ ہم اس کے احکامات پر عمل کرنے والے تو بنے. تو اگر زندگی کے اندر سکون چاہتے ہو, اگر زندگی سے ٹینشن کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو, تو بنیاد یہ کہ اپنے آپ کو رب سے جوڑ لو, اللہ سے جوڑ لو, اس کے بندے بن جاؤ, نمازوں کی عادت بناؤ, غریبوں کے مسیحا بن جاؤ, بیماروں اور مسکینوں کے مددگار بن جاؤ. انشاءاللہ زندگی کے اندر سکون آئے گا, ٹینشن کا خاتمہ ہو جائے گا. اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے, اے الہی, اے مولا, اے رب العالمین, اے خالق, اے مالک, اے رحمان, اے رحیم, اے غفور, اے غفار, ہم تیرے محتاج, تیرے فقیر. تو رحمان ہے, تو رحیم ہے, تو غفور ہے, تو غفار ہے, تو رب العالمین ہے, تو اللہ رب العالمین ہے. اے الہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے, اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, الہی ہماری لغزشوں کو معاف فرما دے, اے اللہ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما دے, اے اللہ عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات دے دے, الہی جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے, اے اللہ جو قرضوں میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کی راہیں کھول دے, اللہ حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرما دے, اے اللہ حرام رزق سے بچا لے, اے اللہ حرام رزق سے بچا لے, اے اللہ حرام رزق سے بچا لے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.